الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت میں جھیا لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ غنبت خضرا میں آرام فرمانے والے آتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آتا، درختوں کو سجدہ کرانے والے آتا، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آتا، حضور رحمت عالم نور مجسم فخری آدم و بنی آدم جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی رحمتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک ڈالیاں نچھاور کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مکھ چند بدر ساسانی ہے تاکہ زلف میں اخ مستانی ہے، مکھ چند بدر پاسانی ہے تاکہ زلف میں اخ مستانی ہے. سبحان اللہ ما اجملکا سبحان اللہ ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ ماہ نور جو ہے، رحمت برکت عظمت والا مہینہ ہے. اسے قرآن ماہ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں، ماہ رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، قرآن عطا فرمایا. لیکن ماہ ربیع النور اس لیے افضل ہے اور اس لیے فضیلت والا ہے کہ رمضان میں قرآن آیا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا. اگر صاحب قرآن کو لانے والا نہ آتا تو پھر رمضان میں قرآن کیسے آتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس ماہ نور میں پہلے قرآن کو لانے والے کو، جسے قرآن عطا فرمانا تھا، جسے حدیث عطا فرمانی تھی، تو پہلے اپنے محبوب کو ماہ نور میں بھیجا اور پھر رمضان میں قرآن کو بھیجا. 23 سال کے عرصے میں بھی. تو یہ ماہ نور وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمتیں اور برکتیں بے شمار ہیں، اور رحمت للعالمین کا مہینہ ہے. یہ رحمت للعالمین شان کریم والے، بڑی شان والے رسول کا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ نے اس دنیا میں جلوہ فرما کر صرف سرکار تشریف نہیں لائے، صرف دنیا میں نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ اس دنیا میں آئے کہ اس دنیا میں حضور پہ تشریف لائے کہ جس دنیا میں پہلے بیٹیوں کو جو ہے بدجنن اور جو ہے بےہودہ سمجھا جاتا تھا، اور جو ہے بچیوں کو جو ہے ناکسارا سمجھا جاتا تھا. جو ہے بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس دنیا میں آقا پہلے تشریف لائے کہ جہاں پر عورتوں کا کوئی سامان نہ تھا، جہاں پر بچیوں کو کوئی سامان نہ دیا جاتا تھا، کوئی محبتیں نہ دی جاتی تھی، بلکہ پیدا ہونے پر انہیں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. حضور اس دنیا میں تشریف لائے. اس وقت دنیا کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی جو ہے گورا کالے پر اپنے آپ کی فضیلت سمجھتا تھا، ہر کوئی چھوٹے، ہر کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو حقیر سمجھتا تھا. حضور اس وقت دنیا میں تشریف لائے کہ جس وقت اس دنیا کے اندر چاروں طرف بت پرستی عام ہو چکی تھی، لوگ اللہ رب العزت کو بھول چکے تھے، لوگ خدا پرست نہیں بلکہ بت پرست بن چکے تھے، لوگ دنیا کے اندر اتنے مشق ہو چکے تھے کہ سب کچھ بھول کر دنیا کو اپنا سب سمجھ لیا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے، جب آمنہ کا لال تشریف لایا، دنیا اندھیرا اندھیرا تھی، سیاہ سیاہ تھی، دل کالے
جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں رسول اللہ نے تشریف لا کر ان ذلیل جسے لوگ کا سمجھتے تھے اور جسے لوگ کوئی سامان نہ دیتے تھے، ان بیٹیوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرما دیا۔ جہاں لوگ دفن کر دیا کرتے تھے بیٹی آنے پر، وہاں پر مصطفیٰ نے اس بیٹی کو امتیوں کے لیے رحمت کا پیغام بنا دیا۔ اور جب وہ بیٹی ایک عمر دراز تک پہنچی تو مصطفیٰ کے شان نے اور مصطفیٰ کی شان کریمی نے ان بیٹیوں کو مقام عطا فرمایا کہ جب وہ ماں بنی تو رسول اللہ کی بزبان مصطفیٰ ان کے قدموں نے ان کی اولاد کے لیے اللہ نے جنت عطا فرما دی، جنت کو رکھ دیا۔ یہ مقام حضور کے آنے کے بعد کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، پردے سے کوئی نکلا کیا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آ کر تشریف لائے، اندھیرا تھا، کالی دنیا تھی، سیاہ دنیا تھی، بے سامان سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور کی آمد نے اس سیاہ دنیا کو اپنے نور سے منور فرما دیا، روشنی عطا فرما دی۔ اور کوئی آنے والا آتا ہے تو کس طرح آتا ہے؟ آج کوئی بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، کس طرح آتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ رویا جاتا ہے، رلاتا ہے، اگر نہیں روتے تو ڈاکٹر اسے ٹھپکی لگا کر رلواتا ہے تاکہ پتہ چلے زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ سلامت ہے۔ لیکن جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا نا تو اس حال میں تشریف لایا کہ دنیا میں آتے ہی اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر صدا لگائی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اس حال میں آتا تشریف لائے، ارے جہاں لوگ آ کر روتے ہیں وہاں مصطفیٰ مسکرانے کے لیے آئے، ان روتے ہوں کو ہنسانے کے لیے آئے، بے نواؤں کو نوازنے کے لیے آئے، بے مددگاروں کے مددگار بن کر آئے۔ اگر بتاؤ حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، سرابہ خطاکار کس سے شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ اگر آقا تشریف نہ لاتے تو ہم شفاعت کی امید کس طرح سے رکھتے ہیں؟ ہم کس کے در پر اپنی دامن کو پھیلاتے؟ ہم کس کی چوکھٹ کو ہمارے غموں کا بداوا سمجھتے؟ تھا کوئی در؟ نہیں، وہ در مصطفیٰ کا در ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی در ملے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے در سے ملیں گے یا مصطفیٰ کے گھر سے ملیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری حضور سے محبت کرنے کا سبب صرف یہ نہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور صرف ہم ہی حضور سے محبت نہیں کرتے، ہماری محبت تو ایک قطرہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قطرے کے سینکڑوں ٹکڑے کر دیے جائے، اس میں سے جو قطرہ بچ جائے اس کے برابر بھی ہماری محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی تو ہماری نمازیں قضا ہوتی۔ ہاں، ارے وہ رسول اللہ کہ جس پر اللہ نے جس کو جنت کا نہیں بلکہ کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، ان کی کبھی نماز قضا ہوئی؟ کبھی نہیں۔ نہ ان کی ہوئی نہ ان سے محبت کرنے والوں کی۔ اگر محبت کرنے والے کی قضا بھی ہوتی ہے تو وہ عشق مصطفیٰ میں ادا ہو جایا کرتی ہے۔ پوچھو مولا علی سے، اب واقعہ بار بار سنتے ہو، مختصر میں بتاتا ہوں کہ وہی نماز عصر کا وقت تھا، مولا کائنات کے دامن پر رسول اللہ اپنا رخ انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضور مولا علی دیکھ رہے ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے، سوچتے ہیں اثر باقی ہے، حضور کو اٹھاؤں، کہا کیسے اٹھاؤں؟ نماز اگر قضا ہو پھر ادا ہو، نماز اگر قضا ہو پھر ادا ہو، محبت کی قضا ہے کب ادا ہو؟ نماز تو قضا ہوگی پھر ادا ہو جائے گی، لیکن محبت جو قضا ہوئی تو پھر ادا نہیں ہوگی۔ مولا علی نے سرکار کو نہیں اٹھا، عصر کا سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نماز چھٹ گئی، مولا علی کی آنکھ سے اشک جاری ہو گئے۔ خوف خدا دیکھیں، محبت خدا اور محبت رسول اللہ دیکھیں، محبت دیکھیں ان کی۔ مولا علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جیسے ہی مولا علی کی آنکھ سے اشک جاری ہوئے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وہ جا کر گر جاتا ہے۔ مولا علی کی آنکھ سے گرا ہوا اشک رسول اللہ کے چہرے انور پر گرتا، حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد فرماتے ہیں علی تم نے کس چیز نے رلایا؟
علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ میری نماز عصر چلی گئی. صرف یا رسول اللہ میری صرف نماز عصر چلی گئی. میں کہوں گا کہ علی تم وہ علی ہو کہ خیبر میں رہو تو اچھے اچھوں کی دجیاں کام جائیں. علی تم تو وہ علی ہو کہ خندق میں رہو تو اچھے اچھے کام کر میدان سے بھاگ جائے. علی تم تو وہ علی ہو کہ بدر میں رہو تو 70 کافر مارے جائیں اور 35 کو تنہا علی کاٹ ڈالے. علی تمہاری آنکھ سے. کہا وہ بھی علی کا عشق خدا اور عشق مصطفیٰ تھا کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا. اور یہ بھی علی کا عشق اور خوف خدا ہے کہ رب کی بارگاہ کا سجدہ چھوٹ جائے تو بھی علی کو گوارا کرے. ہماری کتنی چھوٹی ہے اللہ ماشاءاللہ. اپنے آپ سے پوچھو. حضور فرماتے علی کو اٹھا لیتے بیدار کر دیتے. کہا یا رسول اللہ نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو. نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو. محبت کی قضا ہے کب ادا ہو؟ جب مولا علی کی زبان سے سرکار نے سنا کہ اثر چلی گئی. کہا علی آج تک سورج نکلتا تھا پوری کائنات کے لیے اور کائنات نماز اثر اپنے لیے ادا کرتی تھی. لیکن علی آج دیکھ لے تو نے عشق مصطفیٰ میں محبت مصطفیٰ میں چھوڑا ہے. علی آج تک یہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے سب لوگ نماز ادا کرتے تھے اور سورج اپنے تخت سے نکلتا تھا. لیکن یہ علی سرکار نے اشارہ فرمایا ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا. کہا علی نماز اثر ادا کر لے. آج تک سورج سب کے لیے نکلتا تھا, آج کا سورج صرف تیرے لیے نکلا ہے. آج کا سورج صرف تیرے لیے نکلا ہے. مولا علی کے لیے سورج کو پلٹایا رسول اللہ. پھر مولا کائنات خاتم خیبر و خندق صاحب ذوالفقار حیدر کرار سرکار مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ابن ابو طالب علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی. جب مولا علی نے نماز عصر ادا فرما دی نا تو پھر سورج غروب ہو گیا, پھر سورج ڈوب گیا. یہ محبت ہے ہماری, یہ عشق مصطفیٰ ہے ہمارا. عزیزان ملت اسلامیہ زندگی بہت مختصر ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بس اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں رہیں. یہ دنیا ہے بڑی رنگین ہے, اس میں کوئی کسی کا نہیں, نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے. بس اپنی آخرت کی طرف توجہ دے اور حضور سے محبت کرتے. میں بات یہاں سے چھوڑ کر آگے نکل گیا تو ہم صرف حضور سے محبت نہیں کرتے. ہماری محبت قطرے کے برابر نہیں, قطرے کے سینکڑوں ٹکڑے میں سے قطرہ رہ جائے اس کے برابر نہیں. ہماری ہم سے حضور کی محبت کیا تھی وہ بھی دیکھو. حضور نے ہم سے کس طرح محبت فرمائی ہے. ہم نے حضور کو دیکھا ہے, بولو نا آپ نے دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے. کسی نے حضور کو بظاہر اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے. پھر بھی آج 1500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ کا فرمان کو پڑھیں النبی اولا بالمؤمنین رؤوف رحیم کہ میرے کسی امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اسے درد بعد میں ہوتا ہے, پہلے محسوس نہیں کرتا ہوں. اور ہم سے محبت دیکھو, کانٹا ہمیں چوبے اور درد پہلے مصطفیٰ کو ہوتا ہے. اور پھر جب ایسی محبت ہوتی ہے نا تو محبت ایسی ہو جاتی ہے. پوچھو امام شافعی سے کہ جب مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, قافلہ ساتھ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, امام شافعی کے قدموں میں چپل نہیں ہے, جوتیاں نہیں پہنی ہے اور آپ کے پاؤں میں کانٹا لگ چکا ہے. جب امام شافعی کو کانٹا لگتا ہے, لوگ کانٹا لگنے پر کیا کرتے ہیں؟ مجھے آپ کو کانٹا لگے فوراً اٹھ کر کے نکال لیں گے, لگ گیا کانٹا نہ رہ جاتا, نکال لیں گے. لیکن امام شافعی کا عادت کیا ہے, جب وہ کانٹا چبھتا ہے نا تو چادر کا ٹکڑا لیتے ہیں, اس کانٹے کو برابر اندر ڈال کے باندھ دیتے ہیں, اپنے پیر کو کانٹے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. لوگ پوچھے شافعی یہ کیا ہے, تمہیں کانٹا لگا ہے تم باندھ کر اندر رکھ لو, تمہیں پتہ نہیں درد ہوگا, تمہیں کہاں پک جائے گا, یہی تو سوالات ہوتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ جہاں چلنا بھی فرشتوں سے افضلیت ہو, جس گلیوں میں وہاں کی کوئی چیز چھوٹ جائے اور شافعی نکال دے, نہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے باندھا ہے کہ کل روز محشر رب کی بارگاہ میں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شافعی کچھ نہیں بس مالک کی بارگاہ میں پیش کرے گا, مولا شافعی کچھ نہیں تیرے حبیب کے شہر کا
محبت ہوتی ہے, یہ عشق ہوتا ہے, یہ لگاؤ ہوتا ہے. آج ہمارا لگاؤ ہے کہ نہیں آج مؤذن نے اذان ٹائم پر نہیں دی, ہمارا لگاؤ ہے کہ آج امام وقت پر نماز میں نہیں آیا, ہمارا لگاؤ ہے کہ 10 منٹ جمعہ میں زیادہ کر دی, ہمارا لگاؤ ہے کہ وہ پھلا آگے وہاں ایسا ہے, ہمارا لگاؤ ہے کہ مسجد کی کمیٹی والا ایسا ہے, ہمارا لگاؤ ہے کہ وہ پھلا ایسا برا ہے. ارے میں کہتا ہوں سب کو چھوڑ, تجھے لگاؤ ان سے یا خدا سے, اور جس کا ان ساری چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے نا وہ وقت کا عابد ہو, زاہد ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تہجد کا بھی پابند ہو, اس کا سب ضائع ہے, کیونکہ اس کا لگاؤ ان لوگوں سے ہے, خدا سے نہیں. اور جن کا خدا سے لگاؤ ہوتا ہے نا تو وہ پیشانی کو جب سجدے میں رکھتے ہیں نا تو انہیں بت کلا بھی سامنے نظر نہیں آتا بلکہ کعبہ نظر آتا ہے. لگاؤ محبت, اور سرکار کی محبت میں کر رہا تھا, بس بات ختم ہو گیا, آخری بات بتا کر ختم کروں. میں کہہ رہا تھا کہ حضور سے ان سے کس طرح محبت تھی. سنا کہ پیدا ہوئے ولادت کے وقت سجدے میں رب ابلی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے. دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے, صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے, غالباً 3 دن کا عرصہ گزر گیا, مدینے میں حضور کہیں نظر نہیں آئے, گلیاں گھوم ڈالی, حضور کہاں ہے, سرکار کہاں ہے. آخر میں چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ نخلستان کی طرف, جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں. جب نخلستان میں پہنچتے نا تو ایک چرواہا بکریوں کے چرانے والے سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ اے چرواہے بتا, کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے, کیا تو نے میرے مولا کو دیکھا ہے, کیا تو نے میرے ملجا کو دیکھا ہے, میرے دل کے قرار کو دیکھا ہے. چرواہا کہتا ہے تیرے دل کا قرار, تیرا آقا, تیرا مولا, تیرا ملجا کون ہے مجھے معلوم نہیں, اس کو تو نہیں دیکھا ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ ایک شخص ہے جو 3 دن سے فلاں غار میں آ کر رو رہا ہے, اور اس کے آنے سے اس کی آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, چرنا چھوڑ دیا. جانور نے, ہم انسان ہیں, جانور نے چرنا چھوڑ دیا ہے. ابوبکر صدیق یعنی غار مصطفیٰ فوراً کہتے ہیں کہ جس کی زبان کو جانور بھی سمجھ لے وہ میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ذات میرے آقا کی ہے کہ جس کی زبان کو جانور بھی سمجھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے غار میں پہنچے. جب غار میں جا کر دیکھا نا تو عالم یہ تھا کہ ایک نوکیلا پتھر ہے, انیدار پتھر ہے, اس پتھر پر, اس نوکیلے پتھر کی نوک پر, انی پر سرکار نے اپنی پیشانی کو رکھا ہے, اور آقا کہہ رہے ہیں رب ابلی امتی, رب ابلی امتی, رب ابلی امتی. ابوبکر صدیق دیکھ کر رونے لگے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر اٹھا دیجیے, اے میرے آقا خدا کے لیے سر اٹھا دیجیے, اے آقا اللہ کے لیے سر اٹھا لیجیے. ابوبکر صدیق عرض کر رہے ہیں, دوسرے صحابہ بھی جمع ہو جاتے, پتہ چلتا ہے وہاں حضور, سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں, سب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھا لیجیے, یا رسول اللہ خدا کے لیے سر کو اٹھا لیجیے. لیکن حضور کا سر نہیں اٹھ رہا ہے, اس نوکیلے پتھر پر آقا نے اپنی پیشانی کو رکھا ہے, اور فکر یہ نہیں ہے کہ مولا حسین کو ظلم و ستم سے بچا لے, جبکہ آقا جانتے تھے کہ حسین پہ کون سے ظلم و ستم والا ہے, لیکن پھر نہیں کہتے ہیں کہ آقا میرے مولا میرے نواسے کو ظلم و ستم سے بچا لے, اس پر تیر چلنے سے بچا لے, علی اکبر کی جوانی کو لوٹنے سے نہیں. یہ فکر نہیں ہے, فکر یہ ہے اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے, رب اپنی امت کی مولا میری امت کی بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے. دعا پر دعا کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں آقا سر اٹھا لیجیے, لیکن حضور سر انور کو نہیں اٹھا رہے, انتظار میں کہ جب تک میرا رب نہیں بخشے گا میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا. فوراً حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب آقا کسی کی بات کو نہ مانے تو ایک ذات ایسی ہے جس کی بات کو آقا مان لیا کرتے ہیں, ایک ذات ہے کہ جو آقا جس کی سن لیتے ہیں. فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ لخت جگر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کو بلا کر دے. کچھ عورتیں سیدہ پاک کو جرمک میں لے کر آئی, سیدہ پوری نقاب میں ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا آ کر کہتے ہیں ابا حضور اپنے سر کو اٹھا لیں, ابا حضور اپنے سر کو اٹھا لیں, یا رسول اللہ اللہ کے لیے سر کو اٹھا لیں. سرکار سر نہیں اٹھا رہے, زبان پر بس جاری ہے رب ابلی امتی, امت سے محبت, اس قدر محبت ہے رب ابلی امتی, رب ابلی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے. سرکار کے لبوں پر جاری ہے. آخر میں سیدہ پاک آسمان کی طرف چہرہ کرتی ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہیں اے رب قدیر, اے پروردگار عالم, تو جانتا ہے کہ تیری حبیب کی لاڈلی فاطمہ کے چہرے کو اور اس کے پیر کے ناخن یا سر کے بال کو آج تک چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے. اے مولا
سیدہ پاک نے بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا، ابھی ہاتھ اٹھنے کو تھا، اٹھا نہیں، اٹھنے کو تھا ہاتھ کہ اللہ نے جبریل کو جا کر بھیجا، کہا جبریل میرے حبیب سے جا کر کہہ دیں۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھا لے، اگر آپ کی لخت جگر نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا خدا کی عزت و جلال کی قسم تو رب قدیر قیامت نازل فرما دے گا۔ یا رسول اللہ قیامت برپا ہو جائے گی، خدا کے لیے اپنے سر اٹھا لے، اللہ نے آپ کی لخت جگر کی پردے کی برکت سے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ کس قدر محبت ہے رسول اللہ اور ان کے خاندان کو امت سے۔ جبریل نے آ کر کہا رسول اللہ امت کو بخش دیا، سرکار نے اپنا چہرہ اور تو کس قدر اسے محبت، اور اپنے دل سے پوچھو ہماری محبت کیسی ہے اس رسول اللہ سے، ہماری محبت اس خاندان سے کس قدر، ہماری حضور کے خاندان سے ہماری کیسی محبت ہے، حضور کی ان سنتوں سے ہماری کیسی محبت، حضور کی شریعت کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ ہمیں دنیا کی بہت فکر ہے، دین کی کتنی فکر ہے۔ مسلمانوں یہ دنیا تمہیں وبال میں نہ ڈالتے، کہ بش حشر میں پکڑنا ہو جائے، نکلو، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو فنا ہے، یہ فنا ہے۔ کل من علیہا فان، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے۔ اس رسول اللہ کے عشق میں مست ہو جاؤ، ان کی اہل بیت کی محبت میں مست ہو جاؤ۔ ارے جو ان کی محبت میں مست ہو جاتا ہے نا، خدا انہیں پھر در کا نہیں گھر کا سرفراز فرما دیتا ہے۔ بس اللہ رب العزت مجھے دیکھنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس کے